حکیم ثنائی ایرانیوں کے قدیم ترین صوفی شاعر اور عطار اور رومی کے پیش رو حکیم عبد المجدد بن آدم ثنائی۔ برائے مہربانی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار بار پہنچ سکے۔ ایرانیوں کے قدیم ترین صوفی شاعر اور عطار اور رومی کے پیش رو حکمی عبد المجدد بن آدم ثنائی، اس نے خزنہ میں جنم لیا تھا اور وہ بہرام شاہ 1118 تا 1152 بعد از مسیح کے دور میں حیات رہے تھے۔ اوسلے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نوجوانی کے دور میں ہی عالم فاضل بن چکے تھے اور اپنے دور کے بہترین افراد میں ان کا شمار کیا جاتا تھا اور ان کی تعریف و توصیف سر انجام دی جاتی تھی۔ ان کی تعریف ہر ایک زبان پر تھی۔ صوفیانہ فلسفے میں مہارت حاصل کرنے کے علاوہ وہ ایک خیر خواہ دل کے بھی حامل تھے اور عمدہ اعتبار کے بھی حامل تھے۔ اس کے علاوہ وہ شاعری کے عمدہ ذوق کے بھی حامل تھے۔ ثنائی نے ابتدائی زندگی سے ہی دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ ابو المجدد بن آدم ثنائی بہرام شاہ 1118 تا 1152 بعد از مسیح کے دور میں حیات تھے اور انہوں نے غالباً 1152 میں وفات پائی تھی۔ وہ غزنہ کے رہائشی تھے اور کچھ دیر تک انہوں نے بطور ایک شاعر غزنوی سلطان کے دربار میں بھی خدمات سر انجام دی تھیں اور اپنے سرپرستوں کی تعریف و توصیف میں شاعری سر انجام دی تھی۔ انہوں نے حدیقیت لکھنے کا آغاز کیا جس کو انہوں نے 1130 میں پایا تکمیل کو پہنچایا۔ حدیقت حقائق و شریعت طریقہ میں شاعر کے خدا پر آئیڈیاز، محبت، فلسفہ اور استدلال کے بارے میں اظہار ہوتا ہے۔ وہ 10,000 دوہا پر مشتمل ہے۔ اس کے 10 علیحدہ علیحدہ حصے ہیں۔ پہلے حصے کا 1910 میں انگریزی میں ترجمہ پیش کیا گیا تھا۔ ثنائی کا کام فارسی اور اسلامی ادب میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہ اولین ہستی تھے جنہوں نے قصیدہ، غزل اور مثنوی کو صوفیزم کے فلسفانہ اور صوفیانہ اظہار کے لیے استعمال کیا تھا۔ ان کے دیوان میں تقریباً 30,000 مصرع موجود ہیں۔ حدیقت حقائق ایرانی ادب میں صوفیانہ مثنوی کا پہلا نمونہ ہے اور اس کے بعد آنے والے لکھاریوں پر اپنے اثرات مرتب کیے تھے، بالخصوص جلال الدین رومی جنہوں نے اپنی مثنوی ثنائی کے نمونے پر ترتیب دی تھی۔ 1124 میں ثنائی نے اپنے آپ کو خراسان اور عراق کے بہت سے شاعروں اور مفکرین کی ہمراہی میں پایا۔ حدیقت حقائق یا سچائی حقیقت کا باغ، اس حقائق میں ثنائی خدا کے علم کے حصول کے لیے استدلال کی بات کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، خالق ہونے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان اور کرم کے بارے میں ثنائی رقم تراز ہیں۔ جب وہ اپنے رزق کی میز اپنی مخلوق کے سامنے سجاتا ہے، وہ اپنی مخلوق کی ضرورت سے بڑھ کر اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کا رزق من جانب اللہ ہے، خوشی اور خوش قسمتی من جانب اللہ ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کا روزانہ کا رزق فراہم کرتا ہے اور اپنے عطا کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، خواہ کوئی اس کو ماننے والا ہو یا اس کا منکر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، ان کو ان کا روزانہ کا رزق عطا کیا جاتا ہے۔ رزق اور زندگی خدا کے خزانے میں ہے۔ کیا اس نے نہیں فرمایا کہ میں ہی پالن ہار ہوں، جو کچھ چھپا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے سب کا جاننے والا ہوں، میں ہی زندگی عطا کرتا ہوں۔ تم جو کچھ مجھ سے مانگتے ہو میں وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تمہارا رزق میرے ذمے ہے۔ تمہارا روزانہ کا رزق ایک تحفہ ہے جو ہر دن